أصحابه الكاملين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت دینا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. مسلم دا مطلب ہے گل منی ہوئی، تسلیم شدہ، جس نو سارا زمانہ مندہ ہے. وہ کیڑی گل ہے؟ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ. رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ. مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی. مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی. کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے فضائل کا. کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے فضائل کا. زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی. زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی. وہ خود ایک صدق تھے، کوئی اگر اس راز کو جانے. صدیق اکبر تھے، آپ ایک سچائی دا نام ہے. وہ خود ایک صدق تھے، کوئی اگر اس راز کو جانے. صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی. صدا دا مطلب ہے آواز، یعنی صدیق اکبر دی آواز وچ سچائی رب نے رکھ دیتی.
زمین پر دھوم ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین پر دھوم ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی، زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ اور ایک کلام چراغ گوڑڑا حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آل نبی اولاد علی سید السادات، آپ دے آخری شعر دے اندر آپ کے فرما دے رہے ہیں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، مدارج درجے، مراتب رتبے، اونا دیاں درجیاں تے اونا دیاں رتبیاں وچ کمی کیویں ہو سکتی ہے؟ کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کے، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں، باوضو حالت دے وچ ہاں۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی ساڑے ساریاں دے دلاں نو اپنے دین دی محبت نہ مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی سن سب نو اسلام اور صاحب اسلام نبیاں دے تاجدار دا سچا پیار اور حضور دی اتباع دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج دی گفتگو بڑی عشق و محبت نہ مالا مال ہے، تاجدار صداقت، کشتہ عشق مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی صداقت اور آپ دی عشق و محبت نو اسی کیوں نہ بیان کریے جنہ دیاں شاناں صحابہ نے بھی سنائیاں نے، مولا علی نے بھی سنائیاں نے، خود پاک نبی نے بھی سنائیاں نے۔ ہر جملے دا میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک او ذات جڑی سچ لے کے آئی، جاء بالصدق، ایک او ذات جڑی سچ، مل کے بولو، سچ لے کے آئی، وصدق بہ، اور جنہاں نے اس سچ نو سچ من لیا۔ آدھے تصدیق کا کی مطلب ہوندہ کہ اے بندہ جڑی گل کردا پیا میں اس نو سچ سمجھدا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق۔ کیا کہتے ہیں؟ انگلش وچ اس نو آدھن اٹیسٹیشن۔ کیا آدھے نے؟ اٹیسٹیشن۔ ایدہ مطلب کی ہوندہ؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ ایدہ مطلب کی ہوندہ؟ اسی کسی دفتر میں جانے ہاں، کوئی سند لے کے، ڈگری لے کے، شناختی کارڈ لے کے،
کوئی دستاویز کوئی ڈاکومنٹ لے کے دفتر والے دن جاؤ نمبردار کو ادی تصدیق کرا کے لے آؤ، جاؤ گزٹڈ آفیسر کو ادی تصدیق کرا کے لے آؤ، وہ اپنی سٹیمپ لگا دین دین اتے سائن کر دین دین، اس گل دا او اقرار کر دین کہ اس بندے نو میں جاندا، اے دا نام ہے، اے دے والد دا نام ہے، اے اس جگہ دا رہائشی ہے، اے اونا کی کر دیتی او دی تصدیق، یعنی جو دعویٰ اس بندے دا اس بندے دے دعوے نو میں بھی سچا سمجھدا، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ ذات جو سچ لے کے آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کو سچ کہا، اس سچ کو سچ کہا، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اولئک ھم المتقون، ان سب کے دل رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں۔ تقوی والے نہیں ہو پریشان نہیں ہونا، اردو پنجابی رلدی راسیری سمجھا کے ویسا۔ وصدق بہ، جس نے اس سچ نو سچ آکھیا۔ تفسیرہ اٹھا کے دیکھ لو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا دے بیٹے حضرت عباس دے صاحبزادے، آپ سب تو پہلے اس امت دے مفسر نے آپ دی تفسیر تو لے کے اج دے دور دے کسے بھی صاحب عشق دی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، ہر ایک نے اے لکھیا ہے جیڑی ذات سچ لے کے آئی ہے او محمد مصطفیٰ دی ذات ہے، جنہ نے اس سچ نو سچ منیا، او دی تصدیق کیتی ہے، او دے تے اپنی مور لگا کے ایمان لے آندا ہے۔ او نہ ایمان لے آنے والے وچ سب تو پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق دا بن گیا۔ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ حدیث پاک کئی باری تسی سنی ہو سی، حضور نے فرمایا جمعہ والے دہاڑے جڑا بندہ سب تو پہلے مسیتی آوے جمعہ پڑھنے واسطے اللہ دی رضا واسطے، اللہ اس نو ہٹھ صدقہ کرن دا ثواب دیندا ہے۔ پہلے آنے والا، اے عموماً اسی اشتہاراں چ پڑھ دے ہیں نا، پہلے آئیے پہلے پائیے، سب تو پہلے جڑا آئے گا او دا حق زیادہ ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا جڑا سب تو پہلا آئے گا اس نو جمعے والے دن جمعہ پڑھنے واسطے اس نو کے ملے گا؟ ہٹھ صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ جیڑا سیکنڈ پوزیشن تے آیا، دوجے نمبر تے آیا، اس نو گائے صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ جیڑا تیجے نمبر تے آیا اس نو بکری یا بھیڑ صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ اس تو بعد مرغی صدقہ کرن دا ثواب، اس تو بعد پھر انڈا صدقہ کرن دا ثواب ملے گا۔ یعنی جیڑا پہلے آیا او دا حق زیادہ، جوں جوں لیٹ آندا جائے گا اجر و ثواب مل سی ضرور، لیکن پہلے آرے جتنا نہیں مل سی۔ میرے بھائی ایک کتاباں وچ صرف ساڑیاں نہیں اور کوئی نام میں نہ لیندہ جڑے صدیق دی صداقت نو نہیں من دے، انہاں دیاں کتاباں وچوں حوالہ وکھانا میری ذمہ داری ہے۔ لکھیا نظر آئے گا اولو من اسلم بعد خدیجہ فہو ابو بکر۔ اس کائنات دے اندر عورتاں وچوں سب تو پہلے میرے سونے محمد دے کلمے دی تصدیق کیتی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جڑی سیدہ فاطمہ دی امی جان نے حضور دی زوجہ مطہرہ، انہوں نے آکھیا سونیا تساں اسلام دا اعلان کیتا ہے، تہاڈی زوجہ اکھاں بند کر کے اس گل دا اقرار بھی کر دیے رب نے دونوں نبیاں دا سردار بنایا تے بالغ مرداں وچوں عقل مند لوگاں وچوں جوان لوگاں وچوں جس نے سونے محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دا سب تو پہلے کلمہ پڑھے آؤ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ کائنات تے لکھاں نہیں کروڑاں مسیتاں ہوسن، اج جمعہ دیڑے ساری دنیا بھی جمعہ پڑھیا جا رہا۔ اے مسجد سجے پاسے ٹر جاؤ تے مسجداں، کھبے پاسے ٹر جاؤ تے بے شمار مسجداں۔ حضور دی حدیث پاک وچ شک ہو سکدا نہیں۔ تے آئیے برادران گرامی قدر،
جدو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے نے جڑا جمعے والے دہاڑے مسجد اندر سب تو پہلے آ جائے گا انہوں سب تو زیادہ ثواب ملے گا، سب تو زیادہ اجر مل جائے گا۔ آج کائنات اندر کروڑاں مسجداں نے، لکھاں ہزاراں لوگ سب تو پہلے آ رہے نے، انہوں نے سب تو زیادہ ثواب ملدا پیا۔ اے ثواب تے کئی لوگ برابر لے سکدے نے۔ جڑا اس مسجد دے اندر رضاقیہ نوریہ فیضان مدینہ دے اندر سب تو پہلے آیا وہ بھی اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ سامنے سڑک کراس کر چلے جاؤ جڑی مسجد ہے او دے اندر بھی کوئی نہ کوئی بندہ تے پہلے نمبر تے آیا ہوئے گا، انہوں بھی اتنا ثواب ہے۔ پار چلے جاؤ سارے شہر دیاں مسجداں، سارے ضلع سرگودا دی مساجد نو ویکھ لو، پنجاب نہیں پاکستان نہیں ساری دنیا دیاں مسجداں دے اندر ہر مسجد اندر کوئی نہ کوئی بندہ تے پہلے نمبر تے آیا ہوئے گا، سارے نو برابر ثواب ملے گا۔ پر اسلام قبول کرندہ پہلا نمبر ہکو واری ملے آئے او ہر مسجد والے نو نہیں مل سکدا۔ اسلام دا جدوں اعلان ہویا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا اے کائنات والے ہو رب نے میں نو نبوت دا تاج عطا فرمایا، اللہ نے میں نو رسولاں دا سردار بنا دیتا ہے، نبیاں دا امام بنا دیتا ہے۔ ساری کائنات وچوں جس ہستی نے سب تو پہلے محمد سونے دا کلمہ پڑھیا او سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ اس اعزاز دے اندر اور کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا جڑا سیدنا صدیق اکبر نو ملے آئے۔ آئیے برادران گرامی قدر، پھر اللہ کریم نے افضلیت دا اعزاز بھی آپ نو عطا فرمایا۔ اس سے وجہ تو آپ نو آکھیا جاندا ہے افضل البشر بعد الانبیاء کہ نبیاں دے مقام تے اچے نے نا، نبیاں دے درجے تے بلند و بالا نے، انہاں دے نال تے کوئی بندہ رل نہیں سکدا۔ پر اس دھرتی دے اتے نبیاں رسولاں تو بعد جس ہستی دا سب تو اچا مقام ہے اس ہستی نو سیدنا ابو بکر آکھیا جاندا ہے۔ آؤ برادران گرامی قدر، ایک ایک گل میری ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر کسے بندے نو حوالہ چاہی دوے میں کتاباں بکھا دے مانگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دی مسجد دے ممبر تے بیٹھے ہوئے نے، خلیفۃ المسلمین نے آپ دے دور خلافت دے اندر ہن اتھو اے سوال بھی مک ویندا بھائی پتہ نہیں انہاں حضرت ابو بکر دے زمانے اندر جڑی گل کیتی ہے کسے ڈر دی وجہ تو کیتی ہوے گی، تقیہ کیتا ہوے گا، تقیہ دا مطلب پتہ ہے کہ ہوندا کہ اندر گل کچھ ہور ہونا، زبانی کچھ ہور گل کرنا، جنوں یار لوگ تقیہ دینے اسی تے انہوں منافقت دیاں بھائی دل وچ گل ہور ہوے زبانی ہور گل کردے پے ہوئے، اے تقیہ نہیں ہے منافقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی تقیہ کرتے رہے، مولا علی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اصل بات کو چھپاتے رہے۔ میں نے کہا نا میرے بھائی غور تو کر، جس علی کا بیٹا حسین کربلا میں حق بات کو چھپانے کے لیے آمادہ نہیں ہوا تھا، وہ علی رسول اللہ کا شیر بھی خدا کا شیر بھی حق بات کو چھپانے والا نہیں بلکہ اعلان سے بتانے والا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دی مسجد ممبر تے بیٹھے ہوئے نے، لوگاں نے سوال کیتا ہے مولا علی دسو تے صحیح ساری کائنات دے اندر ساری امت مصطفیٰ دے اندر سب تو زیادہ شان والا بندہ کیڑا ہے، حضور دا سب تو افضل امتی کیڑا ہے جنہاں نے بھی سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اونا وچوں سب تو زیادہ افضل کون ہے؟ ایک روایت اندر ملدا ہے اے سوال کسے عام بندے نہیں کیتا، حضرت علی دے اپنے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیتا ہی، کچھ روایت اندر کسے عام بندے نے سوال کیتا ہی، حضرت علی نے فرمایا اے لوگوں میں جو کچھ سرکار کو سنیا اوہی تہانوں سناندا پیا وا۔ لوگ متوجہ ہو گئے کہ پتہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑے بندے دا نام لیندے نے۔ آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہی، اے لوگو میں اس خدا دی عزت دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت اندر علی دی جان ہے، میں کئی باری آمینہ دے لال کو سنیا اس امت اندر میرا کلمہ پڑھنے والیاں دے اندر
اندر جس ہستی نو رب نے سب تو بڑا درجہ عطا فرمایا او حضرت ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔ سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے، ڈنگ کھاندا رہیا پر نہیں ہلیا، او دے پیار دیاں کیا باتاں نے، ڈنگ کھاندا رہیا پر نہیں ہلیا، او دے پیار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا۔ آئیے برادران گرامی قدر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہی روایت بیان کردہ پیا۔ حضرت علی نے لوگاں نو دسیا اے کائنات والیو، ایک باری سرکار دے کول بیٹھیاں میرے ذہن اندر خیال آ گیا، اے تے دنیا تے اسی موجود ہاں، سرکار ساڈے سامنے بیٹھے ہوئے نے، جیڑا مسئلہ ہوندا ہے سرکار حل فرما دیندے نے۔ محشر دا میدان جدوں ہوے گا، حساب و کتاب دا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اللہ لوگاں کولوں حساب لوے گا، ساری زندگی دا حساب، ساریاں نعمتاں دا حساب، ایک ایک پل دا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ، دنیا دا طریقہ ہے بندے دا جڑا ساریاں تو قابل شاگرد ہووے نا، اگر کوئی چیکنگ والا آفیسر آ جاوے، سکول اندر اگر افسر آ جاویں، وہ آکھن استاد جی میں تہاڈی کلاس دا ٹیسٹ لینا چاہنا وا، کھڑے کرو ذرا اپنے طالب علمانو۔ استاد دی خواہش ہوندی ہے جڑا سب تو لائق سٹوڈنٹ ہے میں انہوں پیش کر دیواں تاکہ وہ صحیح جواب دے گا، جدی قابلیت تے استاد نو شک نہ ہوے، جدی قابلیت دا استاد بھی قائل ہوے، انہوں سب تو پہلے پیش کیتا جاندا ہے۔ حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ، قیامت والے دن اگر اللہ پاک نے دعان فرمایا کہ اے میرے پیارے محمد اپنا کوئی بھی امتی جدے تے سب تو زیادہ دنوں اعتماد ہے انہوں پیش کر دیو، او دا حساب سب تو پہلے لینے آ تے تسو نظر آ تساں سب تو پہلے رب دی بارگاہ دے اندر اپنا کیڑا شاگرد پیش کرو گے، اپنا کیڑا امتی پیش کرو گے۔ یہ روایت مولا علی کر رہے ہیں، کہتے ہیں سوال میں نے کیا، آمینہ کے لال نے فرمایا اے علی یاد رکھ لے اپنے جس امتی کو میں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کروں گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ارے صدیق دے ایمان دے ہوتے، صدیق دے اعمال ہوتے میرے آقا کریم نو بھی اتنا اعتماد ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میں سب تو پہلے ابو بکر نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کراں گا۔ یا اللہ میرے ابو بکر دے دناں نو بھی چک کر لے، راتاں نو بھی چک کر لے، ابو بکر دے ہر لمحے دے اندر پورے جسم دے اعمال دے اندر یا خدا دا پیار نظر آئے گا یا مصطفیٰ دا پیار نظر آئے گا۔ حضرت علی کہندے نے میں سنیا سرکار کو لو سب تو پہلے کدہ حساب لیا جائے گا؟ حضرت مل کے بولیں کس کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کہندے نے سرکار دستے جا رہے ہیں، میں پوچھدا جا رہا ہاں، میں پوچھیا یا رسول اللہ ثم من، پھر اس کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ دوجے نمبر تے کدہ حساب ہوے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ثم عمر، پھر عمر دا حساب ہوے گا۔ یہی ترتیب جڑی خلافت والی ہے، یہی ترتیب جڑی یاری والی ہے، یہی ترتیب جڑی حضور دی سنگت والی ہے،
ثم عمر دوجے نمبر تے میں عمر نو پیش کر دیواں گا. حضرت علی بھی ہن لطف لیندے پے نے سرکار دے جواب دی چس لیندے پے نے کہندے نے سنیا پہلا نمبر ابو بکر دا دوجا نمبر حساب و کتاب اندر عمر دا ہو گیا. ثم من تیجے نمبر تے کون ہوے گا؟ سرکار نے فرمایا ثم انت یا علی. تیجے نمبر تے علی تن میں پیش کراں گا. حضرت علی کہندے نے جدوں اس سوال دا جواب سنیا میں حیران ہو گیا. میں عرض کیتا یا رسول اللہ ہر جگہ تے میرا تیجا تے نہیں میرا تے چوتھا نمبر ہوندا ہے. تیجا نمبر تے عثمان ابن عفان دا ہوندا ہے عثمان غنی دا ہوندا ہے. ہن تساں پہلا ابو بکر نو دے دیتا دوجا حضرت عمر نو دے دیتا تیسرے نمبر تے میں لے کے آ گیا. فَأَيْنَ عثمان عثمان کدے گئے نے؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جڑے 70,000 ایسے لوگ ہون گے جنہاں نو میرا اللہ بغیر حساب تو جنت عطا کرے گا انہاں لوگاں دے اندر سب تو پہلا میرا عثمان جنت چلا جائے گا. عثمان تے او نے جڑے بنا حساب تو چلے جان گے جڑے حساب واسطے جنہاں نو پیش کیتا جائے گا انہاں دے اندر پہلا ابو بکر دوجا عمر تیجا علی ہوے گا. او دے تو بعد پھر درجہ بدرجہ اپنے حساب و کتاب ہون گے. آئیے برادران گرامی قدر انسان دنیا دے اندر اپنی جان نہ بھی بڑا پیار کردا ہے مال و دولت نہ پیار کردا ہے اپنے وطن نہ پیار محبت کردا ہے. خدا دی قسم ہے ہر زاویے دے نال ویکھیا جاوے ابو بکر ہر چیز نو پچھے چھڑ دیتا ہے مصطفیٰ دی محبت نو اگے لے کے آ گئے. مال و دولت دی گل آ جائے کیڑا وہ موقع ہے کہ حضور نے پکاریا ہوئے ابو بکر پیچھے رہ گئے ہون. ایک ایک گل ہر عاشق نبی جاننے والا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے کریم لجپال نے ویکھیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا بلال ہے. بلال اپنے مالک دے کم کاج بھی کردا رہندا ہے لیکن صرف میرا کلمہ پڑھن دی وجہ تو ابو بکر میرا کلمہ پڑھن دی وجہ تو بلال نو تنگ کیتا جاندا ہے. بلال نو اذیتاں دتیاں جانیاں نے تکلیفاں دتیاں جانیاں نے. سرکار دا دل پریشان ہو گیا کیونکہ خدا دی قسم ہے اتنا کوئی والد اپنی اولاد نہ پیار نہیں کردا جتنا مصطفیٰ کریم اپنی امت نہ پیار کر دینے. آج کسے پیو دا پتر جیل دیاں سلاخاں دے پچھے ہوئے ماں پیو دیاں رات دیاں نیندراں اڑ بینیاں نے بیراواں دے چین تے سکون ختم ہو جاندے نے. امتی جدوں دکھ وچ ہووے نبی نو دی کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی دا احساس ہوے گا. سرکار نے حضرت ابو بکر نو بلایا اپنی جیب وچوں کچھ پیسے کڈے نے حضرت ابو بکر دی مٹھی وچ پیش کیتے نے عطا فرمائے نے تے نال سرکار نے فرمایا اے ابو بکر میرا دل کر دے بلال نو آزاد کیتا جاوے اے کچھ پیسے بھی لے جا کچھ پیسے اپنے کو رڑا لے جا کے بلال نو آزاد کروا دے. جناب ابو بکر نے جدو اے جملہ سنیا مصطفیٰ دا عاشق زارو قطار رون لگ پہ آئے. حضرت ابو بکر دے چہرے تے پریشانی آ گئی ہے اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نے. ہن دنیا والے اے سمجھ دے نے کہ کم بڑا اوکھا سرکار نے ذمہ لگا دیتا ہے پتہ نہیں اس گل تو پریشان ہو گئے ہون گے. حضور نے پوچھیا ابو بکر کیوں رونے لگ پیا ہے کیڑی گل نے پریشان کر دیتا ہے؟ میں تینوں آکھیا کچھ پیسے میرے کو لے کے چلا جا کچھ پیسے اپنے کو شامل کر لے جا کے بلال نو آزاد کر دے. تو پریشان ہو گیا وجہ کی ہے؟ حضرت ابو بکر کہندے نے سنیا پریشان اس گل تو ہو گیا جڑا تسی میرا تے اپنا مال وکھرا وکھرا سمجھ آئے تساں فرمایا اے بھی لے جا اپنے کو بھی شامل کر لے. ابو بکر دا عقیدہ تے ہے حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. مال دی کیڑی گل پہ کر دے ہو سنیا ابو بکر دا تے عقیدہ ہے میری جان دا مالک بھی آمنہ دا لال ہے. اللہ اکبر یا رسول یا
برادران گرامی قدر اے او ہستی ہے جنہ دے بارے اندر اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے والذی جاء بالصدق، او ہستی جڑی سچ لے کے آئی ہے، او میرے تے تہاڈے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے، وصدق بہ، جس نے اس سچ نو سچ منیا سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ آج اسی اپنا مال قربان کریے دین مصطفیٰ دے واسطے، بڑی سعادت دی گل ہے، بڑی خوشبختی دی گل ہے، بڑی قسمت دی گل ہے۔ آج ساڑھے دیتے ہوئے پیسے دا اعلان مسجد دا خادم کردا ہے، مسجد دا امام و خطیب کہندے نے فلاں بندے نے اتنے روپے مسجد رو پیش کیتے نے، اتنے ہزار روپے صدقے کیتے نے، پر خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے اس دھرتی دی اتے ابو بکر دی ذات و ذات ہے، صدقہ ابو بکر پیش کر دے نے، اعلان آمینہ دے لال کر دے جاندے نے۔ اور پھر سرکار دی اے جڑی جملہ حضور دا تصدیق حضور دی حضرت ابو بکر دے مال دی قبولیت اتے او پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ ساری کائنات میرے واسطے صدقے کیتے نے، میرے آکھن اتے بڑے بڑے پیسے قربان کیتے نے، پر جتنا فائدہ من ابو بکر دے مال نے دیتا اتنا فائدہ کسی اور نہ نہیں ملیا۔ آج اگر کوئی مرید اپنے پیر صاحب دے کول کوئی تحفہ لے کے جاوے نا، کوئی چادر، کوئی کپڑے، کوئی پگڑی، چار بندیاں وچ بہ کے تے پیر صاحب تعریف کرن نا کہ بھائی جڑی تو پگڑی دتی ہے نا بڑی سونی ہے، اے کپڑے تو جڑے دتے نا میں بڑے سجدے تے بڑے جچدے پے نے، اللہ دی قسم مرید نو چاہ چڑھ ویندے نے۔ اے سیال شریف دے عاشق بیٹھے ہوئے نے، جدوں اے نیاز مندی پیش کردے نے تے سائیں اودوں محبت دی دعا دیندے نا، انہاں دے تھکیڑے لے ویندے نے، او لجپال جدوں دعاواں دیندے نے اس میں مل پے ویندا محبتاں دا۔ ارے آج پیر سیال جس کو دعا دے دیں وہ اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہے، صدیق تمہارے مقدر پہ میں قربان کہ جس کو پیر سیال دعائیں نہیں دے رہے آمینہ کے لال دعائیں دے رہے ہیں۔ فرمایا جتنا نفع ابو بکر دے مال نے دیتا نا اتنا کائنات کسی اور دے مال نہ میں نہیں ملیا۔ اور پھر حضرت بلال علی گل آ گئی، وہ بڑا لمبا واقعہ، وہ مالک نو حضرت بلال دے مالک نو جس میں پتہ لگا نا ابو بکر آ گیا تے آپ پہ نہیں آیا، سائیاں بھیجیا ہے تاں آیا، اس بھی وقت بولیاں بدھا دیتیاں، 100 روپے دی شے آئی تے اس 1000 منگ لیا، 1000 دی آئی تو اس لکھ منگ لے۔ ان پتہ ہی کہ ابو بکر جنہ دے اشارے تے آئے نے نا ہن باوا ابو بکر نو آپ میرا غلام بننا پیا نا تاں سودا قبول کر لے سن، مصطفیٰ دی زبان چوں نکلی ہو گل نو کدی رد نہیں کرن گے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت بلال تو علاوہ بھی کئی اور غلام آزاد کر دے آئے، ڈھیر سارے غلام آزاد کر دے آئے۔ آپ دے والد جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھیا ابو بکر میرے بیٹے میں منع نہ کردہ کہ تو غلام آزاد کردہ ہے تے نہ کیتا کر، اے مشورہ نہ دیندہ، پر ایک نکی جی تجویز دیندہ پیا، ایک مشورہ دیندہ پیا، تو جتنے بھی غلام آزاد کیتے نا سارے بیچارے سکے ہوئے کمزور تے مار کھا کھا کے مکے پے، کوئی ترکڑے جائے غلام آزاد کیتا کر، کوئی پیڈے جسے والے ہون، کل اگر تین کوئی لوڑ پوے تے اے اپنی اس غلامی تو آزادی والی گل یاد کر کے تیرے نال کھلوتے ہون تین کوئی فائدہ بھی ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیتا ابا جی میں کوئی دنیا دے لالچ یا مفاد واسطے غلام آزاد نہ کردہ، میں تے رب دی رضا واسطے آزاد کردہ۔ آدھے اسی بھی سارے انجیاں کہ اللہ دی رضا واسطے اسی یہ کم کر دیاں، لیکن ہو سکدا اسی اندروں ڈھڈوئے گل نہ آدھے پہ ہوئے، ساڑی طلب ہوئے کہ ساڑا اعلان اچھا ہوئے۔ حضرت صاحب نے، حاجی صاحب نے، ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے مسجد وچ پکھا لوایا، سولر پلیٹاں لوائیاں، ہو سکدا ساڑی یہ خواہش ہوئے نا
لیکن حضرت ابو بکر نے جڑی گل کیتی نا، حضرت ابو بکر نے آکھیا میں رب دی رضا واسطے غلام آزاد کرداں. ادو جملہ حضرت ابو بکر نے بولیا، ادو جبریل رب دا قرآن لے کے آ گئے نے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ نے فرمایا اے کائنات والیو، اے جملہ جڑا صدیق نے بولیا کہ میں غلاماں نو آزاد اپنی مرضی یا کسے واہ واہ واسطے نہ کردا، میں رب دی رضا واسطے کردا. رب بھی اعلان پیا کردا کہ صدیق دنیا واسطے کام نہیں پیا کردا، اللہ دی رضا واسطے ہی کردا پیا. یعنی حضرت صدیق اکبر دے ہر عمل اور اخلاص دے اتے مور مصطفیٰ نے بھی لائی ہوئی ہے، سنے خدا نے بھی لائی ہوئی ہے. اور برادران گرامی قدر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اعزاز کیسا ملیا؟ کائنات اندر کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہے جدیاں 4 نسلہ صحابی بنیاں. کئی ایسے بندے نے جڑے مسلمان ہوئے نے، حقلے آپ مسلمان ہوئے نے، نہ انہاں دیاں بچیاں نے کلمہ پڑھیا، نہ ماؤ پیو نے کلمہ پڑھیا، یعنی ہکو نسل صحابی بن گئی ہے. کئی ایسے نے جنہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے نے، انہاں دے بچے بھی کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے نے، ماں پیو کلمہ کوئی نہیں پڑھیا کہ نہ دیاں 3 نسلہ صحابی بن گئیاں نے. کائنات اسلام دے اندر ایک ابو بکر صدیق دی ذات ہے جنہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے صحابیت دا شرف حاصل کیتا ہے. آپ دی والدہ بھی حضور دی صحابیاں نے، آپ دے والد محترم بھی حضور دے صحابی نے، انہاں دے بیٹے تے بیٹیاں بھی حضور دے صحابی بنے نے، انہاں دے دوترے تے پوترے بھی حضور دے صحابی بن گئے نے. 4 نسلہ نو صحابی رسول ہون دا شرف حاصل ہویا. انشاءاللہ آپ دے عشق و محبت اور اسلام اور صاحب اسلام دے نال پیار دیاں کچھ گلاں اگلے جمعے تے بھی بیان کران گے، اس امید دے نال کہ جنہاں دے تذکرے اسی کردے اور سندے ہاں نا، اللہ ایہو جیاں محبتاں سن بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.